الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن علينا للآخرة والأولى. صلوات. اللهم صل على محمد. اذان محترم مجلس بمناسبت شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اس عظیم امام کی شہادت کو منانے کے لیے میں اور آپ اس جگہ میں سرزمین مدینہ اشرف جوار مولا کائنات میں اس عظیم امام کی شہادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ وہ امام ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس امام کو وہ لقب ملا ہے علوم الاولین والآخرین. اس امام کو بطور تحفہ خداوند عالم کی طرف سے ملا تھا. ماشاءاللہ سبحان. جیسے بہت سارے مفسرین نے بھی کہا ہے اور ان میں سے تفسیر قمی اور موجودہ مفسرین میں شیخ محسن نجفی صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو مدینہ رسول کے بعد یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو علم کا گہوارہ تھا، علم کا سمندر تھا، اس کے بعد سے لے کے کوئی اور زمانہ مدینہ علم کا گہوارہ نہیں رہا ہے. دو ادوار میں پیغمبر کے بعد سے لے کے جعفر صادق کے دور میں اور محمد باقر کے زمانے میں مدینہ علم کا گہوارہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. علم کا سمندر رہا ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک مدینہ علم کے اس مرکز سے محروم ہو گیا. اس لیے کہ علم کا جو قدردان تھے، علم کی جو اہمیت، علم کے وقار، علم کے عزت، علم شناس جو لوگ تھے وہ دنیا میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے علم کا جو مرکز تھا. جعفر صادق کے زمانے میں 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے نکلے اسی مدینہ یونیورسٹی سے. جو امام علیہ السلام نے پڑھایا ہے 4000 شاگرد جو دنیا میں آج ایجادات ہو رہے ہیں ہر چیز میں، اسی امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کو حاصل کر کے اس علوم کے طفیل آج دنیا جو ہے نا ترقی کر رہی ہے. ایک علم پر ہزاروں باب اور ہزاروں ابواب کھول دیتے ہیں. تبھی تو مولا کائنات نے فرمایا ترزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال سے نوازا ہے. علی علم پر فخر اس لیے فرما رہے تھے کہ ہمیں جو علم کی دولت دے کے دنیا میں بھیجا گیا، ہم سے نہ پہلے والوں کو ایسا علم ملا تھا نہ آخر والوں کو ایسا علم ملے گا. اس لیے کہ زمانے میں علم ہمیں ملا تو رسول سرکار نے ایک باب علم کی تعلیم فرمائی تھی، علی نے اس ایک باب میں 1000 ابواب پیدا کر دیا ہے. علی کے اندر یہ قوت تھی. تو اسی علی کا پوتا ہے امام محمد باقر. امام محمد باقر کو لقب ملا علوم الاولین والآخرین. امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سارے چینجز، بہت سارے واقعات، بہت سارے حوادث واقع ہوئے، لیکن امام علیہ السلام میں کس انداز سے امام نے رہنمائی فرمائی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہشام بن عبد الملک روم کے بادشاہ نے دھمکی دی، کہا کہ اگر آپ ہمارے سکے پہ جو بھی تبدیلی ہوگی، جو بھی تحریر ہوگی اس کو قبول کرو گے تو ٹھیک ہے، قبول نہیں کرو گے تو آج کے بعد آپ کے گروپ میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں ہماری کرنسی آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ گھٹنے ٹیک کر، کیونکہ معیشت
کرنسی دنیا کی ترقی اسی میں تھی کہ اگر ہم آپ کی کرنسی کو چلائیں گے تو ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارا ملک بھی چل سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر ہماری بات نہیں مانے گا تو روم کا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یعنی ہشام بن عبد الملک کو کہ وہ اس کے گھٹنوں میں ٹیک لگا کے اس کے ہاں پہ ہاں کرے، دنیا کی کوئی بھی تبدیلی اگر کرنا چاہے تو اس دولت کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک کے پاس یہ روم کا قاصد پہنچا تو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، روم کے بادشاہ کی اس بات کا جواب دینے کے لیے عبد الملک نے اپنے تمام وزراء کو، تمام مشاور کو، تمام مفکرین کو، اس زمانے کے تمام دنیا کے معیشت پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹ لوگوں کو جمع کیا، ماہرین کو کرنے کے بعد کہا کہ آخر حل یہ تلاش کیا، کہا کہ ان کی کرنسی کے اندر جو بھی تبدیلی ہوگی، جو بھی کلمہ لکھا جائے گا، جو بھی ہوگا اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن اسی زمانے میں جعفر صادق علیہ السلام اور نبی مکرم کا وہ علم کا نور اس سرزمین پہ موجود تھے۔ امام محمد باقر کہا کہ ایک مشورہ باقی ہے کہ دنیا کے اندر ان کے بغیر ہمیں فاتح اور ہمیں ہماری زندگی میں اگر کامیابی ہے تو ان کے مشورے کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب یہ سوال پہ وہ لوگ قانے اور تابعدار بن چکے تھے کہ ہم روم کے بادشاہ کی تحریر کو، روم کے بادشاہ کے سکے کو مانیں گے، جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے وہ مشورہ دیا دنیا والوں کے لیے تا رہتی دنیا 12ویں سرکار تک یہ یاد رکھیں گے کہ دنیا میں فارمولہ کیسا فارمولہ دیا۔ مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ جو فارمولہ، جو چیز امام باقر نے فرمایا ہے اگر اس پر عمل کرتے تو آج بھی آپ کی کرنسی دنیا کی کرنسیوں سے سب سے زیادہ ہوتی، آپ کی معیشت دنیا کی معیشت سے بہتر ہوتی، آپ کے تمام جو ہے نا ملکی معاملات بہتر ہوتے امام کے قول پر عمل کرتے۔ امام کے پاس پہنچے تو کہا کہ جب اس نے دھمکی دیا ہے کہ اگر میرے سکے کے اندر رائج جو بھی کلمہ تبدیل ہوگا، جس انداز میں بھی ہوگا، اس سکے کو رائج کیا جائے گا آپ کے ملک کے اندر، اس کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کے ہمارے کرنسی سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا یہ موقع ہمارے لیے غنیمت ہے، اس لیے اس سکے میں ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھو محمد الرسول اللہ۔ دنیا کا ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس سکے کو مانے گا بھی، اس سکے کو چومے گا بھی، اس سکے کا احترام بھی کرے گا، ہر چیز اس سے خریدے گا بھی، بیچے گا بھی، اس لیے کہ جب اس کا رائج ہونا ان کو معلوم ہو جائے گا تو وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پہلے بھی یہ لوگ اپنے آپ کو فاتح قرار دے کر ہمارے سرکار کی خدمت میں، نانا رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے، یہ عیسائی ذلیل و خوار ہو کے گئے مدینے میں، جب تک ایک بھی عیسائی رسول کی زندگی میں قائم رہا، رسول کی زندگی میں وہاں رہا، وہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہوا، اس لیے کہ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، کہا ٹیکس دینے پہ مجبور ہوا۔ لہذا آج بھی اگر تم اپنے اس کرنسی کو نافذ کرو گے تو دنیا کا ہر مسلمان سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہے گا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سکے کو مانتا ہوں اور اسی سے میں خرید و فروخت کروں گا۔ کامیابی اسی میں تھی، جب اس کرنسی کا سننا تھا تو وہ جلال میں آیا، وہ تیش میں آیا، کہا کہ ہم آپ کے ملک پر حملہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اس سکے کے بعض تواریخ کے مطابق شیخ عباس قومی نے منتہی الاعمال میں بھی لکھا ہے، کہا کہ اس سکے کا رائج ہونا مسلمانوں کی معیشت میں، مسلمانوں کے رزق میں، مسلمانوں کے ترقی میں اضافہ ہوا، تبھی تو وہ خائف تھے، تبھی تو وہ پریشان تھے کہ اس سکے کو جتنا جلد ہو سکے ختم کیا جائے۔ لہذا اگر یہ سکہ رائج ہوا، پوری دنیا میں چلا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول بالا ہوگا، ہم تو مٹ جائیں گے۔ یہ تھا صادق آل محمد کے باپ کا جو کردار دنیا والوں کے لیے، کہا کہ اگر ایسا فارمولہ پیش کرو، بے شک حکومت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو لیکن علمی مواد ایسا دو معاشرے کو کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کا ہر مسلمان فخر سے کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکہ پوری دنیا میں رائج ہوگا۔ نعرہ حیدری، بس گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں، گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں، کیوں نہیں ہے؟ یہ مدح ہی مکمل ہے، یہ مدح ہی مکمل ہے۔ کس طرح؟ علی کیا ہے؟ علی ہے۔ علی کیا ہے؟ علی ہے۔ علی کیا ہے؟ علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ صلوات اللہم صلی بہت ماشاءاللہ جیو جیو یہ تھے امام محمد باقر کے کمالات۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں جن کا نام لکھا ہے طاؤس یمانی۔ طاؤس یمانی وہ شخص ہے جو امام سے ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کے لیے، اپنے فکر کو درست کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے امام کے پاس مختلف سوالات لے کر آتے ہیں۔ طاؤس یمانی جب آتے ہیں تو امام کے پاس کچھ سوالات امام کے سامنے پیش کیا۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ دنیا کا وہ کون سا حادثہ تھا جس میں 2/3 انسانیت ختم ہو گئی تھی؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ سوال بہتر کرو تو جواب بھی بہت اچھا ملے گا۔ سبحان کہ اللہ مولا کو سوال کیسے کروں؟ کہا کہ دنیا کی 1/3 نہیں بلکہ دنیا کی 1/4 اس وقت ختم ہو گئی تھی جب قابل نے حابیل پر وار کیا تھا۔ اللہ کہا جب قابل نے حابیل کو شہید کیا تو دنیا میں صرف 4 ہی انسان رہ رہے تھے، حضرت آدم، حضرت حوا، قابل، حابیل۔ یہ 4 لوگ تھے، اس میں سے قابل نے حابیل کو شہید کر دیا تو دنیا کی 1/4 یعنی 1/4 کا 1 حصہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد امام کی خدمت آ کے کہتے ہیں مولا بتائیے دنیا کا وہ کون سا روزہ ہے، دنیا کا وہ کون سا صوم ہے جو انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے پھر بھی اسے صوم کہا جاتا ہے؟ تو کہا وہ صوم جناب مریم کا صوم تھا جو انہوں نے منت مانگی تھی۔ کہا کہ میں ایک لفظ بھی، ایک جنبش تک نہیں کہوں گی، کھاؤں گی پیوں گی، دنیا کا ہر معاملہ جو ہے نا دن میں ہوگا، لیکن جب زبان پہ جنبش ہی نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے آپ کو صامت رہنے کا دن کا روزہ رکھا تھا، اور وہ اس لیے کہ دنیا والے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اے مریم تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسا نہیں تھی، لیکن تم نے یہ بچہ لایا کہاں سے؟ تو بچے کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی کہ تم اس بچے سے خود پوچھو۔ کہا کہ ہم کیسے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا ہے کہ ہم اس کیف نکلم من کان مہد الصبیہ، کہا ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو بچہ گہوارے میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کا یہ نمائندہ بولا اس گہوارے سے آن عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور میں نبی بنا کر تم پر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ صوم تھا جو جناب مریم علیہ السلام نے منت مانگی تھی کہ میں بولوں گی نہیں، خود بچہ گہوارے سے جواب دے گا۔ اس کے بعد طاؤس یمانی سوال کرتے ہیں مولا یہ بتلائیے دنیا کا وہ کون سا سچ ہے، یعنی زبان سے تو ادا ہوتا ہے سچ کے طور پہ، لیکن اس کو قرآن کی نگاہ میں کذب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ منافق کی گفتگو ہے جو زبان سے تو سچ کہتا ہے لیکن دل سے نہیں بولتا ہے، اسے تعبیر کیا ہے، کہا منافق کی گفتگو ہے۔ زبان سے بولتا ہے ضرور ہے، زبان سے کلمہ حق ضرور بولتا ہے لیکن دل سے نہیں بولتا ہے، اسے منافق قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو دل سے سچ ہے، زبان سے سچ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے ہماری فقہ کے اصطلاح ہمیں تقیہ قرار دیا ہے۔ زبان سے اس لیے سچ نہیں بولتا ہے اس کی جان کی خطرہ ہے، اس لیے سچ نہیں بولتا ہے اس کی دین کو خطرہ ہے، اس لیے سچ نہیں بولتا ہے اس کے ملت کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی شریعت کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہاں پہ شریعت نے کہا کہ زبان سے تم بولو ضرور لیکن دل سے مت بولنا، اس لیے کہ تم دل سے بولو گے تو منافق قرار پاؤ گے۔ اگر دل سے تمہاری یقین ہے، تم سچا انسان ہو، تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، تمہارے مذہب کا خوف ہے تو زبان سے ضرور بولو، اس لیے کہ عمار یاسر کے ماں اور باپ نے جو گفتگو کیا تھا وہ زبان سے تھا، قلب سے نہیں تھا۔ دنیای انسانیت میں وہ پہلا شہید ہے جو رسول کی محبت میں ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے۔ ماشاءاللہ زندگی دیکھو، امام محمد باقر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ آج میری محفل سے، میری گفتگو سے تم علم لے کے جاؤ، اس لیے کہ جب علم لے کے جاؤ گے تو دنیا کا ہر انسان یہ سمجھنے پر قادر ہوگا کہ قرآن کے اندر منافقین کی جس طرح گفتگو ہوئی ہے کہ ایک منافق تمہارے درمیان اگر کوئی لفظ لے کر آئے، کوئی کلمہ لے کر آئے، کوئی کہانی لے کر آئے، کوئی واقعہ لے کر آئے، جب تک کہ تم تبیین نہ کرو، اس کو جستجو کر کے تحقیق نہ کرو، اس کی بات پر عمل نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قلب سے نہیں کہہ رہا ہے، زبان سے فساد برپا کر کے چلے جائے گا، اس لیے کہ اس کی دل پہ تو اتری نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ منحرف ہوئے ہیں اہل بیت کے دروازے سے ہٹ گئے وہ دنیا سے منحرف ہوئے، لیکن جنہوں نے اہل بیت کے دروازے کو تھامے رکھا اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری
مرحلے تک جو مسائل کا مرحلہ ہے مرحلے تک پہنچا دوں آپ کو. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم بسم اللہ. علی سے خدمت کا ہو. لیکن اللہ نے کہا کہ تعاون کریں, ہیلپ کرنی چاہیے, جگانا چاہیے. واہ واہ واہ. علی سے خدمت کا ہو یعنی مدد طلب کرو علی سے. علی سے خدمت کا ہو مگر علی خدا نہیں. علی سے خدمت کا ہو مگر علی خدا نہیں. لیکن خدا کے نور سے علی جدا بھی نہیں. ارے سرور اللہم صلی اللہ. یہی امام محمد باقر علیہ السلام تھے. میرے دوست نے جب مرثیہ پڑھا مدینہ کے بارے میں, مدینہ وہ سرزمین ہے جس میں اس امام کا مدفن وہاں موجود ہے. اکثر مورخین نے, لکھنے والوں نے لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنی اس گفتگو کی طرف آنے سے پہلے 2-3 چیزیں ایسے بیان کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق دے مدینہ میں جائیں تو جنت البقیع میں ضرور جائیں. روضہ رسول اور جنت البقیع کے درمیان زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہے, لیکن آج بھی روضہ رسول کی جو لائٹیں ہیں, روضہ رسول کی جو روشنی ہے, وہ دنیا کو ایسا نظر آئیں گے. وہاں جب جائیں گے تو آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے کیسے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ایک گوشہ, ایک جگہ ایسا بھی ہے, وہیں پہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 100 میٹر ہوگا یا 200 میٹر کے فاصلے پہ جنت البقیع ہے. وہاں آپ کو کوئی لائٹ نظر نہیں آئے گی. وہ ویران کا بستان جس میں امام محمد باقر مدفون ہے, امام جعفر صادق مدفون ہے, جس میں امام حسن مجتبیٰ مدفون ہے, جس میں سیدہ قونین فاطمۃ الزہرا مدفون ہے. لیکن پچھلے دفعہ اسد شاکری صاحب نے بھی ایک گفتگو کیا, کہا کہ پاکستان کے خطیب وہاں گئے, اور یہ واقعہ ہر کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب وہاں گئے جنت البقیع میں جیسے اندر گئے تو ایک ایسا منظر دیکھا. کہا کہ میں نے جب وہ منظر دیکھا تو میری ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا میں دوبارہ جنت البقیع کی طرف جاؤں. تو پوچھا کہ وہ منظر کیا تھا کہ جس کو آپ دیکھنے کے بعد بھول نہ پائے جب تک مدینے میں آپ رہیں, جنت البقیع میں نہیں گئے. وہاں جتنے بھی شرطے بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس بیٹھی ہوئی ہے جنت البقیع میں, وہ دشمن اہل بیت ہے. کسی دشمن اہل بیت نے اپنی جوتوں کو لے جا کے وہاں اس قبرستان پہ رکھا جس کی قبر مطہر جناب سیدہ کی طرف مرسوم ہے. جناب سیدہ کے قبر کے پاس جناب حسن مجتبیٰ کے قبر کے اوپر انہوں نے اپنی جوتے رکھا. تو وہ خطیب یہ کہتا ہے کہ میں جب تک مدینے میں رہا وہ منظر مجھ سے بھول نہیں پایا. میں اس قبرستان بقیع کی طرف نہیں جا سکا اس لیے کہ میری ضمیر گوارا نہیں کر سکتی تھی, یا میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس سے مقابلہ کروں. اگر جب میرے پاس طاقت نہیں ہے تو میری زمین نے مجھے ملامت کیا, کہا کہ جنت البقیع کی طرف مت جاؤ, اس منظر کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے بہت سارے مناظر ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو جنت البقیع کا دیدار کرائے. یہی امام محمد باقر تھے جن کے زمانے میں علم کا اتنا بڑا سمندر کہ زمانے کا حاکم یعنی ملک بن عبد الحشام آ کے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں حکومت کو چلانے کے لیے سکے میں وہ کون سی تحریر لکھے, آپ ہمیں مشورہ دے دیں, ہم حکومتی معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. یہی عبد الحشام بن عبد الملک, ان کے دور سے کئی ایسے بادشاہ گزرے جو امام کی جاہ و جلال و علم و حکمت ان سے برداشت نہیں ہوئی. لیکن ایک مرتبہ ایسا گھوڑا امام کو پیش کیا گیا, کہا مولا جب بھی آپ کسی صحرا میں کسی جگہ جائیں تو اس گھوڑے پہ سوار ہوئیے, اس زین پر سوار ہوئیے, اس سے آپ استفادہ کیجئے. لیکن امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے وہ آخری مراحل پہ نگاہ کیا, اور کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا, اے وقت کا بادشاہ, تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں نہ رہوں, آپ کی تمنا پوری ہوگی اس لیے کہ معیشت پروردگار یہی ہے, حکم پروردگار یہی ہے کہ ہمارے زندگی کے اور لمحات اور واقعات دنیا میں موجود نہیں ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ مولا, میں کہوں گا جب آپ کے لیے معلوم تھا کہ اس زین میں ایسا زہر سے بجھا ہوا زین ہے, جب اس پہ سوار کر جائیں گے, جب اس پہ جب آپ سفر کریں گے تو وہ زہر کا اثر ضرور ہوگا. امام یہی کہیں گے کہ زندگی کا آخری مراحل تھے. میں چاہوں گا کہ امام علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ اس پر سوار ہو, اور معیشت پروردگار یہی ہے کہ اس زہر کا اثر ہو. امام علیہ السلام نے کہا جو آپ کا مراد ہے,
دنیا سے ہمارا خاتمہ کا، لہٰذا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وارث دنیا میں موجود ہوگا۔ اے وقت کا بادشاہ، تجھے ہمارے علم، تجھے ہمارا سخاوت، تجھے ہمارے اس منصب پر بیٹھنا، فائز ہونا تمہارے لیے قبول نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے تو اس سواری کو استعمال کیا، لیکن زہر نے وہ اثر دکھایا امام کے لیے۔ جب دکھانے کے بعد امام جعفر صادق نے وصیت کی اپنے تمام اصحاب کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، تمام علم کا وہ سمندر جو مدینے میں تھا اس کو حوالے کیا، اس علم کے وارث کے حوالے امام صادق کے پاس۔ امام صادق علیہ السلام نے وہ جنازہ، خود امام محمد باقر کا جنازہ مدینہ شہر کے اندر امام صادق نے پڑھایا۔ اس جنازے کا اہتمام، غسل و کفن کا اہتمام بھی ہوا۔ جب جنت البقیع کی طرف جب جنازہ امام محمد باقر کو لے جایا گیا تو یقیناً امام کی روح یہ تڑپتے ہوئے یہ صدا دی ہوگی، اے کربلا میں مدفون میرے دادا حسین، جب آخری مرحلہ میرے بابا امام زین العابدین دیکھ رہے تھے، ہمارے جنازے ایک طرف سے اونٹوں کے پالانوں کی طرف لے کے جا رہے تھے، ہم نے وہ دیدار کیا اپنے دادا کا جسد مبارک کو خاک پر لپٹ کے یہ دیکھا کہ اس وقت نہ کفن دے سکتے تھے، نہ جنازے کو پڑھا سکتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا۔ آج امام محمد باقر کا اہتمام ایسا ہوا، چاہنے والے بھی رونے پہ موجود تھے، چاہنے والے بھی جنازے میں موجود تھے، غسل و کفن کا اہتمام ہوا، بقیع میں مولا امام محمد باقر دفن ہوئے۔ لیکن میں کہوں گا مولا، سرزمین کربلا میں امام زین العابدین کا جب چہرہ تغیر ہوا تو اکیلے جناب پھوپھی جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اگر تھوڑی دیر بھی امام زین العابدین باپ کے جنازے کو دیکھے گا تو نہیں معلوم اونٹ سے زمین کی طرف آئے گا۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا زین العابدین اپنا خیال رکھنا، اگر آپ کی امامت بچ گئی تو ہم سب محفوظ ہیں، اگر آپ نہیں بچے تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔